السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے مشروبات۔ مشروبات کسے کہتے ہیں؟ غیر الکحلی یا پاکستانی مشروبات نوٹ لکھیے، یا مشروبات سے کیا مراد ہے، مختصر تشریح کے ساتھ اس کی اقسام تحریر کیجیے۔ اب پہلے ہم مشروبات کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ مشروبات کس کو کہا جاتا ہے۔ مشروبات کا مطلب ہے کہ وہ پتلا محلول جو پینے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسی اشیاء جو پینے کے کام آتی ہیں انہیں مشروبات کہا جاتا ہے۔ مشروبات کو ڈرنکس بھی کہتے ہیں۔ ان کے پینے سے انسان راحت محسوس کرتا ہے، جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ مشروبات کی دو اقسام ہیں: نمبر 1 غیر الکحلی مشروبات، نمبر 2 الکحلی مشروبات۔ غیر الکحلی مشروبات کون سے ہیں؟ وہ مشروبات جن میں الکحل نہیں پائی جاتی، یعنی کوئی نشاور چیز نہیں پائی جاتی، وہ غیر الکحلی مشروبات کہلاتے ہیں۔ مثلاً چائے، لسی، شربت، سکنجبین، سوڈا واٹر، گنے کا رس، ستو، کانجی، کوکو، قہوہ وغیرہ، اور انہیں پاکستانی مشروبات بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ سارے مشروبات جو ہمارے گھروں میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ غیر الکحلی یا پاکستانی مشروبات کہلاتے ہیں۔ اب نمبر 2 پہ ہے الکحلی مشروبات۔ الکحلی مشروبات سے مراد وہ مشروبات ہیں جن میں الکحل پائی جاتی ہے۔ الکحل کیا ہے؟ یہ ایک نشہ آور مشروب ہے جس کے استعمال سے انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہ خاص ذائقہ اور تاثیر رکھتا ہے، جیسے بیئر، وائن، برانڈی، وسکی، رم، واڈ وغیرہ۔ یہ کیا ہیں؟ الکحلی مشروبات ہیں۔ اور الکحلی کیا ہیں؟ الکحلی مشروبات یعنی ایک نشہ آور مشروب ہے جس کے پینے سے انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ اب آگے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ پاکستانی یا غیر الکحلی مشروبات کی اقسام۔ پاکستانی یا غیر الکحلی مشروبات کی اقسام کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 چائے، نمبر 2 قہوہ، نمبر 3 کوک، نمبر 4 لسی، نمبر 5 سکنجبین، نمبر 6 گنے کا رس، نمبر 7 ستو، نمبر 8 کانجی، نمبر 9 پھلوں کا رس، نمبر 10 شربت۔ اب 1 بائی 1 ہم ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے چائے۔ چائے آپ کو پتہ ہی ہے ہم سب کے گھروں میں استعمال ہوتی ہے اور بہت شوق سے پی جاتی ہے۔ چائے کا پودا جھاڑی نما ہوتا ہے اور اس کے سبز پتوں کو سکھا لیا جاتا ہے۔ چائے کی پتی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر اس کا رنگ نکالا جاتا ہے، اور اس رنگ والے پانی کو چھان کر حسب منشا دودھ اور چینی ملائی جاتی ہے۔ چائے کی پتی میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی، لیکن جب اس میں ہم دودھ اور چینی ملا دیتے ہیں تو اس میں غذائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ مقبول مشروب جو ہے وہ چائے ہے۔ چائے کے 3 اجزائے ترکیبی ہیں۔ چائے کے 3 اجزائے ترکیبی ہیں۔ نمبر 1 ٹینن، نمبر 2 تھین، نمبر 3 خوشبودار تیل۔ نمبر 1 ٹینن۔ ٹینن کیا ہے؟ ٹینن ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے جو خشکی پیدا کرتا ہے، اور اگر چائے کی پتی کو پانی میں زیادہ دیر تک ابالا جائے تو ٹینن کی زیادہ مقدار پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ اس لیے چائے کی پتی کو زیادہ دیر تک نہیں ابالنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ معدہ اور انتڑیوں کے استر کی جھلی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جی تھین۔ تھین کیا ہے؟ یہ بھی ایک کیمیائی مادہ ہے جو پانی میں فوراً حل ہو جاتا ہے اور ہمارے اعصاب اور عضلات اور نظام دوران خون اور تنفس کے عمل کو تحریک دیتا ہے۔ اسی مادہ کی وجہ سے چائے جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کے احساس کو کم کرتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے خوشبودار تیل۔ چائے کی پتی میں خوشبودار تیل بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، جس سے چائے میں خوشبو اور مہک پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم چائے بناتے ہیں تو کتنی مزے کی اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو یہ اسی خوشبودار تیل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چائے کے فائدے کیا ہیں۔ چائے تھکن، سستی اور کاہلی کو کم کرتی ہے، عضلات اور اعصاب کو متحرک کرتی ہے، سردیوں میں جسم میں درجہ حرارت کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے، وقتی طور پر توانائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب ہم چائے کے نقصانات دیکھ لیتے ہیں کہ چائے کے نقصانات کیا ہیں۔ چائے جو ہے وہ معدہ اور انتڑیوں کے استر کی جھلی کو نقصان دیتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال بدہضمی اور قبض کا باعث بنتا ہے۔ چائے کے زیادہ استعمال سے دل دھڑکنے لگتا ہے اور پیشاب بار بار آنے لگتا ہے۔ چائے کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے۔ چائے اعصاب کو کمزور اور نیند کو کم کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا چائے کا ٹاپک۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں کافی۔ کافی بھی چائے کی طرح
एक पौधे से हासिल की जाती है। पौधे के बीजों को भूनकर बारीक पीस लिया जाता है, जिसे कॉफ़ी कहते हैं। कॉफ़ी जो है वो 2 तरीक़ों से तैयार की जाती है। एक तो चाय की तरह, लेकिन कॉफ़ी को चाय के मुकाबले में ज़्यादा देर तक पानी में उबालना पड़ता है। दूसरा ये कि कॉफ़ी को प्याली में डालकर ऊपर से उबलता हुआ पानी डालकर इसको हल किया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक इसमें चीनी और क्रीम भी शामिल कर ली जाती है और चाय की तरह इस्तेमाल की जाती है। चाय की जो निस्बत इसमें मामूली ग़िज़ाइयत है, कॉफ़ी के भी 3 अज्जा हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कैफ़ीन, नंबर 2 टैनन, नंबर 3 खुशबूदार तेल। अब नंबर 1 कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या है? कीमियाई मादा है। कैफ़ीन के असरात भी टैनन जैसे ही होते हैं और ये गुर्दों के अमल को तेज़ करके ज़्यादा मिक़दार में पेशाब लाता है और कब्ज़ को ख़त्म करता है। फिर है जी टैनन। टैनन क्या है? टैनन एक ऐसा कीमियाई मादा है जो हम चाय में भी पहले पढ़ चुके हैं, जो खुश्की पैदा करता है और अगर इसको ज़्यादा हम देर तक उबालते हैं तो पानी में ये ज़्यादा मिक़दार में हल हो जाता है। इसलिए पानी को ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मैदे को नुकसान पहुंचता है। फिर खुशबूदार तेल है। खुशबूदार तेल जो है उसके शामिल होने से उससे खुशबू आने लगती है। जब हम कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें से खुशबू आने लगती है। ये सिर्फ खुशबू के लिए उसमें डाला जाता है। अब कॉफ़ी के फ़वाइद हम पढ़ लेते हैं। कॉफ़ी जो है वो गुर्दों के अमल को तेज़ करती है और जिस्म में आर्जी तौर पर चुस्ती और फुर्ती पैदा करती है। कॉफ़ी सर्दी के एहसास को कम करने में और जिस्मानी टेम्परेचर को कायम रखने में मदद देती है। थकावट के एहसास को भी कम करती है और ये उज़लात और असाब के लिए बेहतरीन मुहर्रक है। अब इसके हम नुकसानात पढ़ लेते हैं कि कॉफ़ी से नींद कम आती है और भूख नहीं लगती। कॉफ़ी मैदा और अंतड़ियों के अस्तर की झिल्ली को भी नुकसान पहुंचाती है। जिस तरह चाय मैदा के लिए नुकसानदेह, इसी तरह कॉफ़ी भी मैदा के लिए नुकसानदेह है। ये दिल और सांस की रफ्तार में इजाफे का बायस बनती है। कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल के बायस बदहज़मी और कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। अब नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं कोको। कोको क्या है? ये एक पौधे के बीज होते हैं जो जनूबी अमरीका, अफ्रीका के मगरबी साहिल और बाहर के इस तरह के ममालिक में, मगरबी ममालिक में पाए जाते हैं, काश किए जाते हैं। कोको के बीज से उसके अंदर से गुठली उसकी निकाल कर उसको पीस लिया जाता है, जिससे कोको कहा जाता है। कोको के अज्जाए तरकीबी में क्या चीज़ शामिल है? कोको में प्रोटीन 16% होती है, निशास्ता 22% होता है, चिकनाई 55% होती है और जो कोको है इसको ग़िज़ा की हैसियत हासिल है। इसके अलावा अल्कोहल नुमा मादा भी होता है जिसे थीनोबोरमिन कहा जाता है, जिसे थीनोबोरमिन कहा जाता है। यही मादा असाब को तहरीक देता है। कोको जो है वो पानी में या दूध में डालकर खूब इसको उबाला जाता है ताकि निशास्ता जो है इसमें वो काबिल हज़म हो जाए। कोको के फ़वाइद क्या हैं? कोको में ग़िज़ाई ख़ुसूसियात की वजह से जिस्मानी नशोनुमा और बाफ्तों की मुरम्मत होती है। कोको की वजह से, क्योंकि कोको में ग़िज़ाई ख़ुसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए इसके खाने से जिस्मानी नशोनुमा और बाफ्तों की मुरम्मत होती है। कोको से जिस्म में क़ुव्वत, तवानाई और चुस्ती पैदा होती है। ये असाब को तहरीक देती है और जिस्म में हरारत पैदा करती है। कोको जो है ये सर्दी, थकावट और अफ्यून के असरात को भी दूर करती है और ये गुर्दों के अमल को तेज़ कर देती है। अब कोको के नुकसानात क्या हैं कि ये जो क़ुव्वत हाज़मा है उसको नुकसान पहुंचाती है और भूख को कम कर देती है और इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से असाब और कल्बी उज़लात को नुकसान होता है। कल्बी उज़लात यानी दिल के जो उज़लात हैं उनको नुकसान होता है। कोको जो है वो मैदे और अंतड़ियों की झिल्ली को भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। ये थी कोको। अब आगे है हमारा टॉपिक लस्सी। लस्सी हम सबके घरों में बहुत इस्तेमाल की जाती है और बहुत शौक़ से पी जाती है। लस्सी हमारे मुल्क का एक कदीमी पसंदीदा मशरूब है। दूध में दही डालकर इसका दही बनाया जाता है, फिर दही बलोने के बाद मक्खन निकाल लिया जाता है और फिर पानी मिला दिया जाए तो उसे सादा लस्सी या चाटी की लस्सी कहा जाता है। लस्सी में मक्खन के अलावा प्रोटीन, निशास्ता और दूसरे नमकियात रह जाते हैं। मक्खन ना निकालने की सूरत में दूध के तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो लस्सी में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा दूध में मुनासिब मिक़दार में पानी डालकर नमक या चीनी डालकर भी लस्सी बनाई जाती है और इसे कच्ची लस्सी कहा जाता है। गर्मियों में लस्सी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है।
لسی کے فائدے کیا ہیں؟ لسی جو ہے درازی عمر کا باعث بنتی ہے، اس میں تیزابیت ہوتی ہے جو ہاضمے کے عمل میں مدد دیتی ہے۔ لسی جسم میں طاقت اور توانائی پیدا کرتی ہے۔ لسی میں دودھ کی تمام غذائیت موجود ہوتی ہے سوائے چکنائی کے۔ یہ زود ہضم اور فرحت بخش ہوتی ہے اور جسمانی نمکیات کو پورا کرتی ہے۔ لسی جو ہے لو لگنے سے بچاتی ہے۔ لو لگنا یعنی سن سٹروک، گرمیوں میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو سن سٹروک ہو جاتا ہے، لو لگ جاتی ہے، تو اس سے یہ ہمیں بچاتی ہے۔ لسی جو ہے طبیعت کو سکون اور فرحت دیتی ہے اور اس کی وجہ سے جسمانی گرمی اور تیزابیت خارج ہوتی رہتی ہے، اور لسی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، اس کے سارے فائدے ہیں۔ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں شکنجبین۔ شکنجبین بھی ہم سب کے گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور تقریباً آپ سب کو بنانی بھی آتی ہے۔ شکنجبین سستا اور فرحت بخش مشروب ہے۔ یہ مشروب دو طرح کا ہوتا ہے، میٹھی شکنجبین اور نمکین شکنجبین۔ میٹھی شکنجبین بنانے کے لیے پانی میں چینی اور تازہ لیموں کے رس کو نچوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ نمکین جو شکنجبین ہے یہ پانی میں معدنی نمک اور لیموں کے رس کو نچوڑ کر بنائی جاتی ہے۔ یہ مشروب جو ہے گرمیوں میں خاص طور پر برسات میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب شکنجبین کے فائدے کیا ہیں؟ شکنجبین بھوک کو تیز اور پیاس کو کم کرتی ہے، جسم کے نمکیات کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ اس میں وائٹامن یا حیاتین، جس کو وائٹامن سی ہم کہتے ہیں، وائٹامن سی جس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اور جسم میں خون پیدا اور صاف کرتا ہے۔ دانتوں کی مضبوطی اور بہت سی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا کرتی ہے۔ شکنجبین ہاضمے کے عمل کو تیز اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم کے فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے اور شکنجبین طبیعت میں شگفتگی اور فرحت لاتی ہے۔ لسی کی طرح شکنجبین کے بھی کوئی نقصانات نہیں ہیں، اس لیے آپ اس کو جتنا دل چاہے اتنا استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے ہے گنے کا رس۔ یہ مشروب سستا اور عام ہے۔ گنے کے رس میں گلوکوز کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اسے تازہ ہی استعمال کرنا چاہیے، اس کو سٹور نہیں کرنا چاہیے۔ سٹور کیا ہوا جو گنے کا رس ہوتا ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو صرف تازہ استعمال کرنا چاہیے۔ لذت میں اضافے کے لیے گنے کے رس میں دودھ، لسی یا کینو کے جوس کو شامل کر کے استعمال کریں تو اس کی لذت بہت بڑھ جاتی ہے۔ گاؤں میں لوگ سردیوں کے موسم میں گنے کے رس میں چاول ڈال کر کھیر بھی بناتے ہیں جو کہ بہت مزے کی ہوتی ہے۔ گنے کے رس کے فائدے کیا ہیں؟ گنے کا رس یرقان اور جگر کی خرابی کے لیے بہت مفید ہے۔ گنا یا گنڈیری چوسنے سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ گنا یا گنڈیری سے دانت بھی صاف اور مضبوط ہوتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بچوں ستو کا بھی آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، یہ بھی عام طور پر ہم سب کے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جو ہوتے ہیں جو گندم کے اندر سے نکلتے ہیں یا گندم کے ساتھ ہی ان کو اگایا جاتا ہے، پھر وہ کاٹ لیے جاتے ہیں اور بالکل اسی پروسیس سے جس طرح گندم ہمارے پاس پہنچتی ہے پروسیس سے گزر کر، اسی طرح جو بھی جب اس سارے پروسیس سے گزر کر ہمارے پاس پہنچتا ہے تو اس کو پھر بھون لیا جاتا ہے۔ جو کو بھون لیا جاتا ہے، پھر بھوننے کے بعد اس کو پیس لیا جاتا ہے۔ پیسنے کے بعد وہ پاؤڈر کی شکل میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں۔ پھر ہم شکر، گڑ یا چینی کے شربت میں ملا کر اس پاؤڈر کو استعمال کرتے ہیں۔ جو میں نشاستہ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جلدی ہضم ہو جاتے ہیں اور برسات کے موسم میں ستو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ برسات کے موسم میں ہمیں شکنجبین استعمال کرنی چاہیے۔ اب ستو کے فائدے کیا ہیں؟ ستو جسم میں تازگی اور توانائی پیدا کرتا ہے، زود ہضم ہے۔ ستو جسم کے تیزابی مادے خارج کرتا ہے اور ستو جو ہے پیاس بجھانے کے علاوہ جسمانی گرمی کے خلاف، ہمارے جسم میں جو گرمی ہو جاتی ہے اس کے خلاف قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔